ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں۔ بہت سی کوتاہیاں ہیں زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں، بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ملحوظ ہی نہیں رکھتے کہ کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ہر پیشہ ور کو، گداگر کو، مانگنے والے کو، جس نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، جس نے ہاتھ پھیلا لیا، اسے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے۔ شریعت بہت حساس ہے اس معاملے میں۔ قرآن نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آتوا الزکاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ پھینک دینا، نکال کر کسی کو دے دینا، بوجھ اپنے سر سے اتار دینا، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ زکوٰۃ نکالیں، پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ مستحق کو ڈھونڈ کر ادا کریں۔ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ جس کو دے رہا ہوں وہ حقیقتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں پورے اطمینان سے اعلان کر رہا ہوں کہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہوتے ہیں ان میں 99% لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ آپ ان کو عطیے کی رقم دیجیے، آپ ان کو تعاون کی رقم دیجیے، کسی مانگنے والے کو جھلکیے نہیں، آپ دیجیے، لیکن اللہ کے واسطے زکوٰۃ کی رقم پیشہ ور مانگنے والوں کو مت دیجیے، انہی کو دیجیے جن کے مستحق ہونے کا آپ کے دل کو یقین ہو، آپ کو یقینی طور پر علم ہو چکا ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جائے گی جو مستحق ہو، جو ضرورت مند ہو، جو غریب ہو، جو مسکین ہو، جس کے غریب و مسکین و ضرورت مند و مستحق ہونے کا آپ کے پاس یقینی علم و نالج ہو، اور دوسرے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اور تیسرے وہ آل رسول میں سے نہ ہو، سادات میں سے نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے اس کا تعلق نہ ہو، اور چوتھے زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکتی جس سے آپ کا قریبی ولادت کا یا زوجیت کا رشتہ ہے۔ لہذا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیٹا اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جن سے ازدواجی تعلق ہے یا جن سے ولادت کا رشتہ ہے، ان دو رشتوں کے علاوہ جو بقیہ رشتہ دار ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کے اولین مستحق ہیں۔ اور یہ بات ہمارے اکابر نے لکھی ہے کہ یوں تو زکوٰۃ کے بہت سے مستحقین و مصارف ہیں، لیکن ایک تو وہ غریب رشتہ دار جن سے آپ کا ازدواجی رشتہ بھی نہیں ہے اور ولادت کا رشتہ بھی نہیں ہے، یعنی دور کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم اگر وہ مستحق ہیں دیں گے تو آپ کو ایک اجر تو زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی کا ملے گا، دوسرا اجر صلہ رحمی کا، رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کا ملے گا۔ ایسے رشتہ دار ہماری طرف سے تعاون کے اولین اقدار ہیں۔ اور دوسرا جو ترجیحی مصرف ہے وہ مدارس اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے اور مقیم رہنے والے غریب طلبہ ہیں۔ یہ اس لیے زکوٰۃ کے ترجیحی طور پر مستحق ہیں کہ اگر آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو ایک طرف زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی بھی ہوگی اور دوسری طرف علم دین کی اشاعت کا فرض بھی آپ کے ذریعے انجام پائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے احکام کو، زکوٰۃ کے مسائل کو مستند لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یوٹیوب پر ہر جگہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، لوگ غلط سلط مسئلے بتا رہے ہیں۔ ہم جب سماج میں جائزہ لیتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں جن کو ذرا بھی شعور نہیں ہے، منمانی تشریح کر رہے ہیں قرآن کی، منمانی تشریح کر رہے ہیں حدیث کی۔ ان کا ایک خاص ٹارگٹ ہے، اسی ٹارگٹ کے پیچھے پوری امت کو دھکیل دینا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ کام پورا نہیں ہوتا جب تک قرآن و سنت کو سمجھنے والے علماء کی برائی نہ کریں، جب تک دین کی خدمت اور تعلیم کا کام کرنے والے مدارس اور مکاتب کو کنڈم نہ کریں۔ چنانچہ ایک پوری ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آنکھیں کھلی رکھیے، دین کو دین کے صحیح سورسز سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
دین کو صحیح سورسز سے عام سمجھیں گے تو آپ کے قدم راہ راست سے نہیں بھٹکیں گے۔ یہ مسائل ہیں، یہ احکام ہیں، انہیں سمجھنا اور سمجھ کر کے ان پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔